یا عاشقان صحابہ وال بیت، الحمدللہ الکریم ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر ایمان کی تصحیح یعنی ایمان جو ہے وہ ایمان اور تصحیح عقائد یعنی ایمان اور عقائد کی درستی کے بعد، عقائد کی درستی کیا کس کے مطابق؟ مذہب اہل سنت کے مطابق عقائد کی درستی کے بعد جو سب سے فرض ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ ہے نماز۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ نماز کے فضائل سے مالا مال ہیں، کہ ان میں نماز کے جو بے شمار فضائل و برکات بھی آئے ہیں، اور جا بجا اس کی تاکید آئی ہے، اور نماز چھوڑنے پر، نماز نہ پڑھنے پر اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا جو دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ اس کے کچھ ظاہری حقوق بھی ہیں اور اس کے باطنی حقوق بھی ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ کہ ٹھیک وقت پر جب نماز کا وقت ہوا تو اس کے وقت میں نماز پڑھی جائے۔ وقت اگر گزر گیا تو اب یہ نماز قضا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی مگر قضا ہوگی، گناہ گار ہوگا۔ البتہ اب اگر کوئی شرعی مجبوری آ گئی، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ سفر میں، یا اس کو یوں سمجھیے ایک شخص ہے وہ رات 10 بجے سو گیا، اب یہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے یوگنڈا میں یہاں تقریباً آج کل جو فجر کا جو وقت ہے وہ ہے 5:38، اور اختتام جو فجر ہے وہ ہے 6:11 یا 12، 6:44۔ اب اس نے گھنٹی رکھی 6 بجے کی، اب اس کی آنکھ نہ کھلی، اب چونکہ یہ سویا 10 بجے تھا، اب اگر 10 سے اگر ہم 6 بجے دیکھیں تو اس کی نیند ہوئی 8 گھنٹے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی عادت تھی 10 بجے سونے کی، یا چلے 12 بجے سویا، چلے 10 بجے سویا، اس کی عادت تھی 6 بجے اٹھنے کی، یہ نہ اٹھ سکا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے کوئی دوائی کھائی ہوئی تھی یا اس کو کوئی تکلیف تھی جس وجہ اس کی آنکھ کھلی 8 بجے۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے 8 بجے آنکھ کھلی نا، اس نے کہا فجر تو میری نکل گئی، یہ اسی وقت جو یہ فجر ادا کر لے، یعنی قضا کے نیت سے کرے گا۔ مگر اب کیا ہے کہ فجر تو قضا ہو گئی کیونکہ یہ پورا انتظام کر کے سویا تھا، اب فرق یہ کہ نماز قضا ہوئی مگر یہ گناہ سے یہ بچ گیا، اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے پورا انتظام کر کے رکھا تھا، یہ نہ اٹھ سکا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قضا کرے گا تو وہ گناہ کرے، جان بوجھ کر وہ دیر سے سوتا ہے یا ایسے ٹائم، یعنی علماء نے تو یہ فرمایا کہ اب اگر جیسے مثال کے طور پہ 6:44 آخری وقت ہے، اب یہ سویا 5 بجے، اب 38 منٹ ہے نماز میں، اب اس کو بھی پتہ ہے کہ 38 منٹ ہیں اور میں سویا تو اٹھ نہیں سکوں گا، تو اب اسے سونا ہی ناجائز ہے، جب کچھ بھی کر کے یہ جاگے اور فجر ادا کر کے سوئے۔ صلو علی الحبیب تو ایک تو یہ کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، جو سا وقت ہے اسی میں نماز ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان کا خیال رکھے، نماز کے جو واجبات ہیں ان کا خیال رکھے، اور جو نماز کی سنتیں ہیں ان کا خیال رکھے، اور جو نماز کے مستحبات ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ ہو گئے ظاہری حقوق۔ مزید یہ کہ نماز کے مفسدات سے اپنے آپ کو بچائے، نماز کے مفسدات سے بچے اور مکروہات سے بچا جائے۔ نماز کے مفسدات کیا ہے؟ کہ ایسا کام کرنا کہ جس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے، مفسد کے معنی ہے توڑنے والا، تو ایسا کام کرنا کہ جس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے تکبیر تحریمہ کہا اللہ اکبر، اب جو ہے وہ قرات کا وقت ہے نا، یہ قرات بھی کر رہا ہے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ کوئی چیز نہیں کر رہا، کھانا شروع کر دیا، تو نماز کے اندر کھانا یہ مفسد نماز ہے، کہ نماز کے اندر اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے بلایا اس کو، اب اس نے کہا میں نماز پڑھو نا، آ رہا ہوں، اس سے میں نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اب یہ چیز ایسی ہے تو ہر ایک کو معلوم ہے نا،
کہ کوئی کھا پی لے تو نماز ٹوٹ جائے گی, کسی کو جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور بعض چیز ایسی ہیں کہ جن کو بندے کو سیکھنا پڑے گا, یہ سیکھنے سے آتی ہے. مثال کے طور پہ تراویح میں اس طرح کے نظارے ملتے ہیں, کیونکہ تراویح میں جو ہے وہ قیام لمبا ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ بندے نے ایک بار ہاتھ اٹھایا کھجانے کے لیے, دوسری بار اٹھایا, اب جیسے تیسری بار اٹھائے گا تب یہ نماز سے نکل گیا, اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب چاہے تراویح ہو یا کوئی فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو, کسی بھی رکن میں 2 سے زائد مرتبہ ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ مسئلہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم. تو چونکہ یہ مسائل سیکھنے سے آتے ہیں, ہم کاروبار کے لیے تو سیکھتے ہی ہیں نا. جیسے میرے خیال آپ لوگوں کا زیادہ تر جو وہ تعلق یہ گاڑیوں کے فیلڈ سے ہوگا, تو گاڑیوں میں سیکھتے ہوں گے نا بھائی, جو وہاں جو ہے وہ کتنے ڈینٹ لگے ہوئے ہیں, کس طرح کی گاڑی ہے, کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے, بھائی اس کا میٹر پیچھے تو نہیں کیا گیا, نہیں بھائی اس کی گارنٹی میٹر پیچھے نہیں. اچھا بھائی ایکسیڈنٹ شدہ ہے تو کہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے, ریپیئر کس طرح کی ہوئی ہے, ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. جو اس کا A گریڈ B گریڈ C گریڈ سارا ہم سیکھتے ہیں نا, معلومات بھی کرتے ہیں. تو گاڑی کا بندہ کاروبار کرے یا نہ کرے, رسک اس کا جتنا ہے نا وہ اس کو مل کے رہے گا. وہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے, آلو ٹماٹر بیچ کے اپنا گزارا کر سکتا ہے, کہ اس میں جو نا کوئی دیکھنا نہیں ہے کہ ویسے کوئی ڈینٹ پن تو نہیں لگا ہوا, ایک سامنے چیز پڑی ہوئی, جس نے لینا ہے وہ لے لے, جس نے نہیں لینا وہ نہیں لے. تو خیر گاڑی کا کام کرنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, مگر جو نماز ہے نا, جو فرائض ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے. اچھا مکروہات, مکروہ وہ ہے کہ جیسے اب ایک تو یہ کہ مفسد ہوا نا کہ اس نے کوئی چیز کھا لی تو نماز اس کی ٹوٹ گئی, اس سے نماز ہی ختم ہو گئی. اب بعض چیز ایسی ہیں کہ جس سے بندے کی نماز ناقص رہ جاتی ہے, کامل نہیں ہوتی. اب وہ نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ التحیات, اب یہ چونکہ پورے مخارج کے ساتھ یہ پڑھنا ضروری ہے التحیات. اب اس میں اگر ایک حرف بھی اگر رہ گیا, التحیات پوری نہ ہوئی. اب التحیات جب پوری نہ ہوئی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی. واجب الاعادہ, واجب الاعادہ اب اس کو دہرانا پڑے گا. واجب الاعادہ یعنی اس کو واجب کی نیت سے نماز کو دہرانا پڑے گا, مگر اس وہ ظاہر ہے کہ یہ تب دہرائے گا جب اس کا تحیات درست ہو. اب اس میں بھی کوئی درست ہے ہی نہیں تو وہی. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ دینی مسائل آسان ہیں, قرآن کریم آسان ہے, نماز آسان ہے, حج آسان ہے. چونکہ دین محمدی نا, شریعت محمدی یہ دین عیسیٰ اور دین موسیٰ کے درمیان ہے. نہ تو اس میں زیادہ سختی ہے نہ ہی اس میں زیادہ نرمی. دین موسیٰ میں کیا تھا, پچھلی شریعتوں میں کیا تھا کہ کپڑا اگر ناپاک ہو گیا نا, ہم لوگ کیا کہتے دھو لیتے نا, سو پاک کر لیتے. پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کپڑا ناپاک ہو گیا تو اسے کاٹ کے پھینک دیں. یہ حکم تھا, حکم الہی تھا. وہ بھی حق تھا اور یہ بھی حق ہے دونوں, کہ دونوں احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہے کہ بھائی شرعی فقیر ہے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اسے دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن پچھلی شریعتوں میں کیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال کسی ویرانے میں جمع کیا جائے گا, بجلی آئے گی اور اس مال کو جلا دے گی. تو جس کے مال کو زکوٰۃ نے جس کے مال کو بجلی نے جلا دیا تو سمجھو اس کی زکوٰۃ مقبول ہے, اور جس کے مال کو چھوڑ دیا تو اس کی زکوٰۃ مقبول نہیں ہے. اب وہ اپنی جو کوتاہی تلاش کرے. جبکہ اس امت میں کیا ہے کہ مال جلایا نہیں جائے گا, غریب کو دے دیا جائے گا. تو وہ بھی حق, یہ بھی حق. تورات شریف بھی حق ہے, زبور شریف بھی حق ہے, انجیل مقدس بھی حق ہے, قرآن پاک بھی حق ہے, اور جو دیگر انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی حق ہیں. ہمارا سب پر ایمان ہے الحمدللہ. چونکہ اگر کسی بھی ایک کتاب کا اگر کسی نے انکار کیا آسمانی کتاب کا تو وہ مسلمان نہ رہا, کسی بھی ایک نبی کا انکار کیا تو وہ مسلمان نہ رہا. تو ہر کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پڑھنا چاہے کوئی جی زبور انجیل کو کوئی پڑھنا چاہے تو تو اب بھی پڑھ سکتا ہے. نہیں ذرا کہ ہم نہیں پڑھیں گے, حق چونکہ ہمیں حق ہے بالکل, چونکہ ایمان رکھنا ہے. ہاں بالکل, چونکہ ان کتابوں میں جو ہے نا وہ ان ظالموں نے جو تحریفات کی, اس میں تبدیلیاں کی ہیں. ہاں کا نہ کا مثال دوں, اس طرح کی انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں. جبکہ قرآن مجید
کی جو ہے وہ ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. یہ قرآن پاک ایسی کتاب چونکہ تاکہ ہمیں قیامت کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, تو یہ وہ کتاب ہے جس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے, اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا نے اگر کوشش کرنی ہے نا, جس کافی نے کوشش کرنی ہے وہ کر لے, اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور یہ دیکھیں 1400 سال سے دیکھیں کیسا یہ آ رہا ہے قرآن پاک, اور دیکھیں کہ ہمارا بچہ اس کتاب کو یاد کر لیتا ہے, اور کہیں زبر زیر پہ حرف جو ہے نا یہ بھی آگے پیچھے نہیں, حرف تو دور کی بات ہے نا, زبر زیر جو ہے نا یہ بھی آگے نہیں ہوتا. تو یہ ایسی کتاب ہے, کتنی ضخامت ہے اس کی. ہم اگر عام کوئی کتاب جو ہے نا وہ یاد کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, تو قرآن پاک حرف حرف یاد ہو جاتا ہے, اور زبر زیر پیش سب یاد ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ آسان ہے یہ کتاب. اچھا, اس کے باطنی حقوق یہ ہیں نماز کے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے پاک کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بس متوجہ ہو. اب چونکہ ہمارے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیلکولیشن ہوتی ہے بعض وقت, ہاں بھائی کتنا مال آیا, کتنا گیا, کیا کرنا ہے. اب بعض وقت امام سے سلام پھیرتے ہیں اور کوئی پوچھ لے عشاء کی نماز ہے, امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی, بندہ سوچ رہا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, کیوں میں تو خیالوں میں گھومتا, میں تو حساب کتاب میں لگا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور بالکل ادھر توجہ کرنی ہے. قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے. چنانچہ سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اور اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, یعنی ترجمہ یہی لوگ وارث ہیں, یہ فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں, پھر کم کی گئیں یہاں تک کہ 5 رہ گئیں. پھر آواز دی گئی ہے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. سبحان اللہ. شاید اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہو کہ معراج کی رات جو ہے وہ ایک تو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سفر فرمایا, براق پہ سفر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی, اور وہاں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے. ہمارے آقا علیہ السلام نے سب کی امامت فرمائی. اسی پہ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے نا نماز اقصی میں تھا یہی سر یا غمانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہوا آسمان کی طرف. اب دیکھیں کہ ادھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے یہاں موجود ہیں, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچے. تو پہلے آسمان پر غالباً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, پھر دوسرے آسمان پر جو ہے وہ 7ویں, دیگر کا تو نہیں یاد, البتہ یہ کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے. ایک طرح آقا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود تھے اور فوری وہاں بھی تشریف لے گئے. یہ ذرا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو طاقت دی ہوئی. خیر
اب یہ ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 50 نمازوں کو تحفہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تجربہ ہے، تو آپ کی جو امت ہے نا یہ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی یا نہیں پڑھ سکے گی، تو لہٰذا آپ سے کوئی تخفیف کروائیے. چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہ میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی عرض کی تو 5 کم کر دی گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 کم ہوگی 45. تو یوں کرتے کرتے جب 5 رہ گئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں بھی مزید تخفیف کروائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، مگر چونکہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی تو اس لیے ہم پر اب 50 نمازیں تو فرض نہیں ہیں مگر ثواب ہمیں 50 کے برابر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم دیکھیے کہ انہوں نے 50 کا کہا تھا اور 5 کا بھی انہوں نے کہا تھا. آج حالات دیکھ لیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اللہ مان بالحفظ. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور ہمیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے. ان کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ نیکیوں کا تحفہ پیش کرنا چاہیے. ویسے یہ کہ سفر مدینہ میں حاجی فاروق یاد ہے نا کرتے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لنگر بھی مکہ شریف میں. مختلف انبیاء کا مختلف انبیاء کرام عباس انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی کہ 13 14 15 ذوالحجہ کے آس پاس کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.